بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیدار ہو کر بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی رات شب بعثت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اب کھل کر اعلان رسالت کی تبلیغ کرو. عزیزان گرامی، یہ بات مجھے زیادہ مزہ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج نہیں ہے. یہ معراج کو اس شب میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ بعثت نہ منائیں. کیونکہ کس کے گھر سے ہوا، کھانا کس نے کھلایا، دعوت کس نے دی. تو ابو طالب علیہ السلام سے بچنے کے لیے شب معراج کو سامنے رکھا گیا. ہمارے یہاں پوری دنیا میں تشیعوں میں، شیعوں کے یہاں شب بعثت منائی جاتی ہے. شب بعثت کیا ہے؟ پہلی وحی نازل ہوئی فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، بتاؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ. پیغام توحید دو. اب یہ پیغام توحید دینے کے لیے ایک طرف اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں سے پیغام توحید دیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف چھوٹے بڑے 360 یا اس سے زیادہ بت رکھے گئے تھے. کچھ گڑے ہوئے، کچھ کھڑے ہوئے، کچھ پڑے ہوئے، مختلف. اور تاریخوں میں بتایا، مجھے بتوں کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا ہے، ان میں بحث کرنا ہے. تاریخ نے یہ بتایا کہ جو بت رکھے گئے تھے اس میں مختلف چیزوں کے بنائے ہوئے بت تھے. لوہے کے بت تھے، پتھروں کے بت تھے، پیتل کے بت تھے، تانبے کے بت تھے، سونے کے بت تھے، چاندی کے بت تھے، حتیٰ یہ کہ حلوے تک کے بت بنائے گئے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے بت بھی بنائے گئے تھے. اور یہ تاریخ ہے، بتگری کی عجیب روایت ہے کہ جب کبھی مکے میں قحط سالی ہوتی تھی تو بتوں کے پوجا کرنے والے تو حلوے کے بت بناتے تھے، انہیں خود کھا جایا کرتے تھے. جب حالات بہتر ہوتے تھے پھر بنا کے رکھتے تھے. تو وہاں تو امکان نہیں تھا فوری طور کے اوپر کے اعلان رسالت ہو. پروردگار عالم نے اس کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا انتخاب کیا. پہلا جلسہ توحید ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا. اب یہ خانہ کعبہ سے نزدیک ہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر. مسلمانوں نے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب میں جو روایات کھڑی ہیں اور آج فخر سے سینہ تان میں کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں،
خدا کی قسم وہ روایات صحیح بخاری کے اندر لکھی گئی ہیں جو شرم کے مارے انسان کا سر جھک جائے. لکھا کہ بھائی آئے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پیغمبر سے کہا اقرا. ابھی میں تاریخ نبی کی لکھی ہوئی سیرت نبی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی اس نے ابھی تک یہ لکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، ما انا بقاری، میں کہا نہیں پڑھ سکتا. اب ان مسلمانوں کو 1400 سال کے بعد ابھی تک قرآن مجید حلق سے نہیں اترتا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ ان روایتوں کی تعمیلات تو گھڑتے ہیں لیکن قرآن مجید کی آیات کی طرف نہیں آتے. قرآن مجید میں واضح طور کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پر جس نے تجھے خلق کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی، وہ اللہ جس نے تجھے پڑھنا بھی سکھایا اور تجھے قلم سے لکھنا بھی سکھایا. سورہ مبارکہ اقرا کی جو ابتدائی آیات ہیں، علمک، اللہ نے پڑھایا، بالقلم، قلم سے پڑھایا، لکھنا سکھایا. تو جو اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ جبرائیل سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ رسول اسلام کے بارے میں قرآن مجید نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تجھے وہ تجھے سب کچھ پڑھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. اب جو اس کے لیے روایت کھڑی گئی ہے وہ ایسی مشرکانہ اور کافرانہ روایت ہے، اسرائیلیات کی وہ روایت ہے کہ جسے ممبر سے بیان کرنا بھی مشکل لگتا ہے کہ جبرائیل امین آئے اور پیغمبر نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس نے دبایا پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پیغمبر کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور بخار چڑھ گیا اور کانپنے لگے، اور اس کے بعد جبرائیل نے زمین پر لٹایا اور سینہ چاٹ کیا، اور اس کے بعد علیہ باللہ دل نکالا اور دل میں سے کچھ کالا کالا نکالا. اس کے بعد وہ آپریشن کیا، جس کو بڑے فخر سے سنی مولوی کہتا ہے کہ یہ پہلا اوپن ہارٹ سرجری تھا. غیرت نہیں آتی مسلمانوں کو. وہ جبرائیل جو نبی کے نواسوں کا نوکر ہو، جھولا جھلانے آتا ہو، اس کی وجہ جو اس دروازے کا خادم ہو تو یہ کہے انا خیاط الحسنین، جو حسنین کا درزی بن کے آتا ہو. اسی مسئلے پر اگر ساری دنیا کے مسلمان اپنے عقائد کو قرآن مجید سے مطابق کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. الزامات لگانا آسان ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. تو تم یہ مانتے ہو قرآن مجید کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھایا، ملا کہہ رہا ہے کہ جبرائیل نے پڑھایا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ توہین رسالت ہے، وہ توہین پروردگار ہے. اگر قرآن مجید کو مانتے ہوتے اور قرآن مجید کو سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی اس روایت کو نہ پڑھتے، نکال دیتے، ختم کر دیتے، حذف کر دیتے. لیکن آج بھی صحیح بخاری کی سرخی میں یہ کیا ہے، روایت لکھی ہوئی ہے. پھر کیوں نہ دشمن مذاق اڑائے ہمارے رسول کا، جب تم نے بخاری میں روایتیں ایسی لکھی ہیں. عزیزان گرامی،
سلام اللہ علیہ المومنین پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا، خیریت ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کہا جبرائیل آئے تھے اور ایسے ایسے مجھ سے کہہ رہے تھے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے میرے شوہر کے ساتھ۔ ورقہ بن نوفل نے کہا انہیں جا کے بشارت ہو کہ وہ رسول بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اسلام ہے اور کیا مسلمان ہے کہ ایک عیسائی مذہب کا عالم توریت سے دیکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ تیرا شوہر رسول بن گیا ہے۔ اسی لیے تو یہ 40 سال کے بعد رسول مانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ قرآن مجید کو تو پڑھو، الزامات نہ لگاؤ کہ خوشیوں کا 40 سپاروں کا قرآن ہے اور ان کا امام لے کے غار میں چلا گیا ہے۔ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے اور یہ شیعوں کا قرآن نہیں ہے، تو تم جس قرآن کو مانتے ہو ہم اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اسے سنو تو صحیح کہ پروردگار عالم اپنے رسول سے خطاب کر کے کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس وقت کو میرے حبیب جب اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا تمہاری ساری کتابوں کی، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا آئے گا، وہ ایک ہوگا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، رسول آئے گا تو تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، دیکھو تم سب ضرور بھی ضرور، آپ طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب لام تاکید بنون تاکید کسی فعل مضارع پر لگا دیا جاتا ہے تو 4 مرتبہ کم سے کم تاکید مانی جاتی ہے۔ ضرور بالضرور، ضرور بالضرور تم اس پر ایمان بھی لانا اور ضرور بالضرور، ضرور بالضرور تم اس کی مدد بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس کے بعد قرآن کریم سے پوچھتا ہے اَأَقْرَرْتُمْ، صرف گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا، کیا زبان سے بتاؤ اقرار کرتے ہو؟ اَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا جی۔ یہ جو ہم مجلسوں میں بار بار کہتے ہیں بولو، یہ اسی لیے کہ اللہ نے نبیوں سے بھی سر نہیں ہلوایا تھا، زبان سے بلوایا تھا۔ زبان سے بولو گے تو پتہ چلے گا تم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فاشهدوا، گواہی دو۔ گواہی کیسے دیتے آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ، شہادت ایسے دی جاتی نا۔ اللہ نے کہا گواہی دو، قال فاشهدوا، گواہی دو۔ کیا گواہی دی ہوگی اس رسول کے لیے؟ کیسے گواہی دی ہوگی؟ ایسے ہی گواہی دی ہوگی نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد میرا رسول ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پروردگار عالم نے جو اعلان کیا ہے وہ غضب کا اعلان ہے۔ وانا معکم من الشاہدین، اور اس سے پہلے آیت کے ساتھ میں کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اور تم نے بھی اس بات کو مضبوطی سے
گٹھا باندھ لیے، گرا باندھ لیے، اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اس کے بعد کہا فمن تولا بعد ذلک، اے میرے نبیوں سن لو کان کھول کر، اگر اس کے بعد کسی نے میرے نبی سے منہ پھیرا تو میں اس سے نبوت چھین لوں گا. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی نبی میرے محمد سے منہ پھیر لے تو اسے نبوت نہیں رہتی. اگر کوئی مسلمان میرے نبی سے منہ پھیر لے تو وہ مومن کہاں کا رہ جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مل کر، یہ آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر کے اوپر، لیکن یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ کب ہوا یہ واقعہ؟ آیا یہ زمین پر یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ واقعہ زمین پر آنے سے پہلے کا ہے؟ یہ واقعہ پیغمبر کا زمین پر آنے کے بعد نہیں ہے. سلوات بھیج دیں بابا جی. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یہ واقعہ، یہ آیت زمین پر پیغمبر کے آنے کے بعد نبیوں سے ملاقات نہیں، جہاں سارے نبی جمع تھے. یہ عالم ذر کا واقعہ ہے، یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے. زمین پر آنے کے بعد کا نہیں ہے. اگر مسلمان اسی آیت کو سمجھ لے تو بات آسان ہو جائے گی کہ رسول زمین پر آ کر رسول نہیں بنتا، رسول بن کر آتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی موجود ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 دن کے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، جو اعلان کر رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. قرآن مجید سمجھنے کی کتاب ہے، جھگڑنے کی کتاب نہیں. یہ فتنے بنانے نہیں آئی ہے. یہ کتاب سب کو ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے آئی ہے. آگ لگا دو ان تمام کتابوں کو جس میں توحید رسالت موجود ہے. صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنی میں تعارف کرا سکتی ہے. پروردگار عالم نے اپنے رسول کا تعارف ہر اعتبار سے کرایا ہے. پورا سورہ محمد کے نام سے نازل کیا. پھر سورہ الحجرات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بتایا، پیغمبر سے بات کرنے کا طریقہ بتایا، پیغمبر سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بتایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھو اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے چلنے کی کوشش نہ کرو. قرآن مجید کے اس اعلان کو سمجھ لیں. ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. دیکھو میرے نبی سے ایسے باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یہ پورا سورہ پڑھنے سے متعلق ہے، پورا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. پیغمبر کو کھڑے ہو کر دوسروں کے پیچھے سے آواز نہ دو، انتظار کرو جب تک کہ وہ خود نظر نکلنا ہے. میرے پیغمبر کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ معاملہ نہ کرو، اس کے ساتھ ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں دوسرے کے ساتھ کرتے ہو.
آواز سے بلند نہ کرنا، اونچی آواز سے بولنا منع ہے رسول کے سامنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپس میں کیسے باتیں کرتے سے باتیں کرنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ اللہ نے دیا، پیغمبر کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، میرا رسول جب تمہیں جو چیز بھی دے، جہاں بھی دے، جیسے بھی دے، تمہارا کام فقط لینا ہے، جس چیز سے روک دے باز آ جائے۔ رسول سے بحث نہیں کی جا سکتی، رسول اسلام سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں مانے اور یہ کیوں نہیں مانے۔ اللہ نے یہ امر پیغمبر کے لیے تفویض کر دیا ہے، اب تو پیغمبر کا دیا ہوا نہ لے، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور پیغمبر کے روکے ہوئے سے باز نہ آئے، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا دیا، اور اسی لیے آپ طالب علم ہیں تو اس بات کو بھی سمجھیے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اس میں فعل کا استعمال نہیں ہے۔ فَخُذُوهُ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جس چیز سے روک دے باز آ جاؤ۔ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول تمہیں دے۔ یہ آتاکم میں زمانہ ہے کوئی؟ آتاکم میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ زمانے کی قید ان کے لیے ہوتی ہے جو پیدا جاہل ہوتے ہیں، پھر پڑھتے لکھتے ہیں، پھر بعد میں دوبارہ سے جاہل ہو جاتے ہیں، جن کے لیے قرآن مجید نے اعلان کیا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو عمر کے اس حصے میں پہنچا دے گا جو جاننے کے بعد دوبارہ سے تم غائب ہو جاؤ گے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ جاننے والے نہیں بنو گے، پھر آپ بات تمہیں بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ نے جسے رسول بنایا ہے، اللہ نے جسے نبی بنایا ہے، وہ زمانے پر اثر انداز ہوتا ہے، زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ اسے رسول بنایا گیا زمانے سے پہلے۔ زمانہ بنتا ہے چاند و سورج کی گردش سے، سورج نکلے گا دن نکلے گا، سورج غروب ہوگا دن ختم ہو جائے گا، تو یہ کہا آج کا دن کیا، اب کل دوبارہ، آج کا دن 2 دن 3 دن دنوں سے، سورج سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔ یعنی یہ زمانہ چاند و سورج کی گردش سے بنا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ یہ حدیث پیغمبر ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار تو میں۔ تو اول العابدین ہے پیغمبر۔ قرآن مجید سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس امر کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں قرآن مجید سے جو پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم تجھے سجدہ کرنے والوں کی پشت میں منقلب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یعنی آدم سے لے کر عبداللہ تک کوئی بھی غیر ساجدین نہیں ہے، اور کسی مشرک کو ساجد نہیں کہا جاتا۔ اس میں بہت ساری دلیلیں
بہت ساری باتیں ہیں، میں جو اس وقت آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں اسے آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو سجا کے بھیجا، پھر اعلان کیا ساری دنیا کے لوگ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جسے پڑھا کے بھیجا اس کے لیے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو قرآن پڑھایا، پھر خلق کیا، پھر بیان کرنے کی قوت عطا کی۔ خدا کی قسم اگر علی علیہ السلام کعبے میں پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن نہ پڑھتے تو اس آیت کی تفسیر ہی کائنات کرتے۔ تو جس کا مسیح ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث پر رسالت کیا 40 برس کی عمر میں، لوگوں نے سمجھا 40 برس کے بعد بھی رسالت ملی۔ یہ اسرائیلیات ہیں، یہ بنی امیہ نے دین اسلام کو مٹانے کے لیے اور امت پیغمبر گھٹانے کے لیے اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث کی کتاب ہے دارقطنی، اہل سنت کی معتبر کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا وہ حدیث جو قرآن سے نکلا جائے اسے دیوار سے دیکھا وہ میری نہیں ہے۔ پھر بھی آج کا مسلمان قرآن کو چھوڑ کر حدیث کے پیچھے جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس وقت صرف میں ایک بات آپ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جس نبی کو علم دے کر بھیجا اور وظیفہ علم پڑھا کر بھیجا، یہ مسلمانوں کی کم ظرفی ہے مولویوں کی۔ ایک جگہ پر یہ دیکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو کہہ دیا کہ رسول جاہلوں میں سے مبعوث ہوا رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ عظمت رسول گھٹانے کی بات ہے۔ اگر لفظ امی کے یہی معنی ہوتے تو آپ کو حق تھا کہ یہ معنی کرتے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو معنی پائی جاتی ہیں تو ایک اچھی معنی کیوں نہیں کی آپ نے؟ امی کے معنی ہے ام القریٰ کا رہنے والا۔ امیین عرب کے لوگوں کو امی ہیں، ان کو ان کے درمیان میں بھیجا ہے ام القریٰ کا رہنے والا۔ اور امی کی ایک معنی اور بھی ہے کہ جس نے کسی دنیا میں کسی انسان کے سامنے ذات ادب طے نہ کیا وہ بھی امی ہے۔ اگر امی کے معنی ظاہر کے ہوتے تو اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ایسا امی ہے کہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب علم کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر الگ سے بحث ہونے کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو غور ہی نہیں کیا، جھوم جھوم کے پڑھتا، اور رسول اسلام کا بھی ذکر کریں گے تو کالی کملی والا، کالی کملی والا اور لمبی زلفوں والا، واللیل ذی زلفاں۔ عزیزان گرامی، سورت بیان کرو، سیرت بھی تو بیان کرو، پتہ تو چلے کہ سیرت کیا ہے۔ سورت ہو چیز، سیرت ہو چیز، لکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سورت کسے کہتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اسی لیے جہاں پر بھی مسلمان اسلام سے بھٹکتے ہیں اور انہیں تعظیم پیغمبر گھٹانی ہوتی ہے،
امی کا ترجمہ جاہل کر دیتے ہیں، مولا کے معنی دوست کر دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن مجید میں نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور یا ایھا المدثر، یہ دو لفظ ہیں نا، ایک کملی والا ایک چادر والا۔ یہ کملی کا ذکر کرتے ہیں، چادر کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ کملی میں رسول اکیلا ہے اور چادر میں 5 کے ساتھ ہے۔ اگر چادر کا ذکر کریں گے تو علی کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، حسن کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، حسین کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، خاتون عالمیان کا ذکر بھی کرنا پڑے گا۔ آج یہ بے شک ہے، حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اعلان رسالت کا حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور کہا جاؤ اور جا کر رشتہ داروں کو سب کو بتا کے آؤ، کیونکہ اقربی قریب ترین لوگوں کو ڈرانے کا حکم تھا۔ اور اپنی زوجہ کو کھانے کا سامان لا کے دیا کہ تم کھانا بناؤ۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب تم اعلان کرو۔ تو گھر ابو طالب کا تھا، پہلی دعوت توحید کی ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے ہوئی، کھانا حضرت ابو طالب نے پیش کیا، پیسے حضرت ابو طالب کے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمان عجیب ہے کہ جب دائی حلیمہ کی تعریف کرنے پر آئے، کہا وہ کمزور اونٹنی پہ آئی تھی، اس کی اونٹنی موٹی ہو گئی، اس کے گھر کے درخت سوکھے ہوئے تھے، وہ سارے درخت ہرے ہو گئے، اس کے ہاں دودھ نہیں اترتا تھا، دودھ اترنے لگا، اس کی بھیڑیں بکریاں کمزور تھیں، وہ ساری موٹی ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، 4-5 سال جس کے پاس رسول کو مسلمانوں نے رکھا ہے، ہم نے تو نہیں رکھا، مسلمانوں نے رکھا ہے، اس کا تو سب کچھ اٹھنی بھی موٹی ہو گئی، درختوں کے اوپر جو ہے وہ پھل بھی لگ گیا، اور بھیڑ بکریوں کے ابھی موٹی تازی ہو گئی اور دودھ آنے لگا۔ ابو طالب کی گود میں ساری پر پیغمبر پڑے، ابو طالب کے گھر کی تو گھاس بھی ہری نہیں ہوئی، ان کے لیے تو کہتے ہیں غریب ہو بیچارہ۔ ابو طالب علیہ السلام بڑے غریب تھے، کیسے غریب تھے اندازہ تو کرے آپ مسلمان کا۔ کہ انہوں نے اپنے بیٹے تقسیم کر دیے تھے، پال نہیں سکتے تھے، ایک بیٹا اپنے بھائی کو دیا حضرت حمزہ کو، ایک بیٹا دوسرے بھائی کو دیا حضرت عباس کو، ایک بیٹا کسی اور کو دیا، ایک پیغمبر کو دیا۔ مسلمانوں کے عقل پر پتھر پڑ گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی، اور چاروں بیٹوں کے درمیان 10-10 سال کا فاصلہ ہے۔ 10 سال کا بچہ پالنے کو نہیں دیا جاتا۔ عجیب ہے یہ مسلمان، کسی طور آل محمد کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتے ہیں اساتہ منوتا۔ یہ کون سا مانتے ہو؟ یہ کون سا مانتے ہو؟ اس کو ماننا کہتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت رکھی گئی تو کہتے ہیں ایک رات تھی بچڑے کی یا بکرے کی، اس کا کھانا حضرت رسول اسلام نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی جان، کھانا جب تک میں نہ آ جاؤں تقسیم نہ کیجیے گا۔ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا کہ اب کھلائیں۔ وہ جو پورا
بچڑا کھا کر بھی ڈکار نہیں لیتے تھے، ان کا بھی پیٹ بھر گیا، کھانا پھر نہیں بچا۔ کہلے ابو طالب کے یہ قریش پرانے جادوگر ہیں، جادو کیا۔ پیغمبر اٹھے پیغام دینے کے لیے تو پیغام نہیں لیا انہوں نے، بلکہ اٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کل پھر دعوت ہے، کہا کہ جادو ہوگا تو گھر جا کے بھوک لگے گی، جادو ادھر نظر بندی، اگر بھوک لگے گی تو کل نہیں آئیں گے، لیکن اگر صبح تک پیٹ بھرا رہا تو کل پھر آئیں گے، دوسرے دن پھر آئیں گے۔ پھر کھا کے جانے لگے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کل پھر آنا۔ 3 دن تک ابو طالب علیہ السلام ان کافروں کو کھانا کھلاتے رہے، ایسے غریب تھے، انسانوں کو کھانا کھلایا۔ اور عزیزو یاد رکھے اس بات کو، تیسرے دن جب وہ اٹھنے لگے تو اب ابو طالب علیہ السلام کو چلا نہ گیا، آخر علی کے باب میں علی کے باب ہیں، کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے نکالی، کہنے لگے خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا، دیکھیں ابھی تک ہم سایہ سب نہیں رہا، ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار نہ نکلی ہے سر اتارے بغیر نہیں رہے گی۔ یہ سارے پہلوان بیٹھ گئے، اب پیغمبر نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ اب اس وقت موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے پورا خطبہ پڑھوں پیغمبر کا، اگر آپ کا دل چاہے تو کل بار مجھ سے سن لینا، تاریخ طبری کے اندر یہ خطبہ موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے معاشرے قریش، میں نہیں جانتا کسی ایسے جوان کو کہ مجھ سے پہلے میری بات کوئی ایسا خیر کا پیغام تمہارے لیے لایا ہوگا، میں لایا ہوں۔ کون ہے تم میں سے ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم میں سے کون ہے جو میرا کلمہ پڑھے، پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس مشکل وقت میں اس بوجھ کو میرے ساتھ اٹھائے، وزیر کہتے ہیں اسے جو بوجھ اٹھانے والا ہو۔ علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، پھر بٹھا دیا پیغمبر نے، پھر علی کھڑے ہو گئے، تیسری مطلب ہو گئی علی کھڑے ہو گئے۔ پھر پیغمبر نے جب تیسری مرتبہ علی علیہ السلام نے کہا انا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پیغمبر نے قریب بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جملے تاریخ میں مسلمانوں کی ملتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کیے کہ تو میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے۔ تو اب مسلمانوں کو ہم سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، یہ تو دعوت الرشیدہ میں ہی ایک کلمہ علی نے پڑھا تھا، ایک کلمہ نبی نے پڑھا تھا۔ علی نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، جو نبی نے کلمہ پڑھا تھا وہ علی ولی اللہ تھا، وصی رسول اللہ یہ کلمہ دعوت الرشیدہ میں پڑھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہیں تک نہیں، سن لیجیے دو چار جملے، اس کو میں دعوت کو مکمل کر دوں آج کے حد تک، پھر انشاءاللہ اعمال کریں گے، پھر اس کے بعد نیاز کریں گے۔ کل کا روزہ بڑا معتبر ہے۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا ایھا الناس اسمعوہ واطیعوہ
اے لوگوں اسے سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو. اس کو سنو بھی, اس کی بات بھی مانو اور اس کی اطاعت بھی کرو. فرمایا اس کی اطاعت بھی کرو. تو جو بڈھے بیٹھے ہوئے تھے تو ہنسنے لگے. ابو طالب علیہ السلام سے تنزن کہا, اے ابو طالب اور بھتیجے کی حمایت کرو, یہ بیٹے کی اطاعت تمہاری گردن پر واجب کر رہا ہے. اب جب بات آنے لگے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا, اے علی جاؤ اور دروازے پر ان تمام مہمانوں کو رخصت کرو. علی علیہ السلام باہر نکلے خدا حافظ کہنے کے لیے. جب وہ خدا حافظ کہہ رہے تھے تو باہر علی علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر بوڑھوں نے گھیر لیا. ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا آیت اللہ ثانوی, وہ ارشاد فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا, میرے پاس کتاب موجود ہے, وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے بوڑھوں نے علی علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہنے لگے, ہر شاوت تعبیر کہ یا علی, تو نے اپنے باپ سے مشورہ کیا تھا جو تو نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی. علی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب ہے. میں دیکھیں کسی سے پوچھا جائے مشورہ کیا تھا تو 3 جواب ہو سکتے ہیں ممکن. کیا تھا, نہیں کیا تھا, کیوں کرتا, بھائی ہوتا کیوں کرتا, یہ ٹکڑا جواب ہے. ٹھوکا. لیکن نہ علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ مشورہ کیا تھا, نہ یہ کہا کہ نہیں کیا تھا, نہ یہ کہا کہ کیوں کرتا. ایک ایسا جملہ کہا تو پھر کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر سے پوچھا, علی علیہ السلام سے سوال کر سکتا. پھر علی نے جواب دیا, ان اللہ خلقنی بدون ان یشاور ابی. جب اللہ نے علی کو پیدا کیا تھا تو ابو طالب سے مشورہ نہیں کیا تھا. اگر علی نے اللہ خالق ہے میرا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے رسول کو رسول ماننے کے لیے میں باپ سے مشورہ کرتا ہوں. پہلے دن ہی پتا چل گیا جو لوگوں سے مشورہ کر کے مسئلے بتائیں وہ اور ہوتے ہیں, جو خود سے بول کے بتائے اسے علی کہتے ہیں. اور یہی دشمنی ابو طالب علیہ السلام سے اور علی علیہ السلام سے آج تک بنی امیہ کے چاہنے والے نکالتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہیں مانتے. علی علیہ السلام کے اندر خطائیں ڈھونڈتے تھے. ایک جملہ سن لیجیے اور آج کی بات تمام کر دو. ہم ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر کبھی بحث نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو علی علیہ السلام نے کہا کہ میرا بابا وہ صاحب ایمان ہے کہ اگر میرے بابا کا ایمان پوری دنیا پر تقسیم کر دیا جائے تو ایک بھی کافر نہ رہے. خدا ان کریم بحق محمد والے محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محمد والے محمد علیہ السلام آج کی مبارک رات میں جس رات کی عبادت 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے, جس کا روزہ 60 سال کے روزوں سے افضل ہے, اس رات کو عبادت کی توفیق. اللہ 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 اللہ